الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا وَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ ذاریات کی کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں۔ آج ہم 26واں پارہ اور اس میں موجود صورتوں کا مختصر جائزہ لیں گے، لیکن آپ کو ایک خاص بات یہاں نوٹ کرنی چاہیے کہ میں جب سورہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو ان کا بیک گراؤنڈ رکھ رہا ہوں کہ یہ مکے میں کب نازل ہوئی، مدینے میں کب نازل ہوئی، ان کے آگے پیچھے کیا حالات اور معاملات تھے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو سابقہ پیش آ رہا تھا۔ یہ تمام چیزیں ہم کو اس دعوت کے لیے ذہنی طور پر تیار کرے گی اگر آپ میری اس ادباً گزارش کو تھوڑی سی اہمیت دیں کہ رمضان کے بعد، چلیے چھٹیوں کے بعد، رمضان کی عید کی چھٹیوں کے بعد سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت قرآن کے موضوع پر آپ فیس بک کلک کر لیجئے اور سیرت کو اس انداز میں سنیے کہ قرآن کا ڈسینڈنگ آرڈر کیا تھا، ترتیب نزول کیا تھا۔ یہ دو چیزیں جب آپ کے سامنے کھل کے سامنے آئیں گی تو مجھے یقین ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے میں پر امید ہوں، ہر مسلمان کے دل میں جو آگ چنگاری ہے اللہ تعالیٰ اسے بھڑکا کر شعلہ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں آپ کو اور مجھے یوں ہی پیدا نہیں کیا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہم کو یوں ہی پیدا نہیں کیا۔ ہمارے بھیجے جانے کا دنیا میں ایک مقصد ہے بحیثیت انسان، لیکن بحیثیت امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بہت بڑا مقصد ہے۔ اللہ اور رسول کی ہم سے بڑی توقعات ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے آباء و اجداد نے گزشتہ 200 سالوں میں غلامی کے دوران یا پھر آزادی کے بعد بھی ہمیں نہیں بتایا، وہ سنبھل نہیں پائے، لیکن آج کی جنریشن الحمدللہ سمجھ رہی ہے۔ میں جب کالج میں جاتا تھا اس زمانے میں اور لڑکیاں پردہ نہیں کرتی تھی، نوجوانوں کو داڑیاں نظر نہیں آتی تھی، خود میری نہیں تھی، لیکن آج ہم ہماری اپنی نئی جنریشن کو دیکھ رہے ہیں تو نوجوان لڑکیاں کالجز کو جا رہی ہیں، یونیورسٹیز کو جا رہی ہیں پردے کے اندر، گوشے پردے کے اندر، اور مرد نوجوان لڑکے داڑیوں سے مزین نظر آ رہے ہیں۔ ایک تبدیلی آ رہی ہے، آئیے میں اور آپ بھی اس تبدیلی میں اپنا حصہ ڈالیں، اور یہ کام میں اپنے لیے، آپ اپنے لیے نہ کریں، ہم للہ فی اللہ کریں، بلکہ ہم اپنے لیے کریں، اپنے اس لیے استعمال سے کہ اللہ مجھے دوزخ سے بچا دے اور دنیا کی زندگی میں ایک عزت بھری زندگی عطا فرما۔ اس لیے ہم کو دعا بھی سکھا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ کا اور میرا رب کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کو اس نے کن کہہ کے بنایا ہے۔ جس وقت ہم دل سے لو لگائیں گے، امت کی ایک بڑی تعداد، یاد رکھیے میں اور آپ اکیلے مل کے، میں گنہگار ہوں، اگر میں تصور کر لوں کہ میرے آج کے سارے سننے والے ولی اللہ ہے، انتہائی متقی پرہیزگار، لیکن آپ الگ الگ علاقوں میں ہیں، دعائیں نہیں سنی جائیں گی آپ کی۔
جب تک کہ مجموعی طور پر ہر علاقے کے مسلمانوں کا ایک جتھا برائی کے خلاف اٹھ کھڑا رہے، نیکیوں کی تعلیم دے، تب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور پھر ہم دنیا پر اثر نو اسلام کا بول بالا کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیے، کل 26واں روزہ ہے عمان کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ اس 26واں پارے کی تلاوت اگر آج تراویح ہوتی تو ہم سن لیتے، اور پھر اس کے بعد میں درس۔ اللہ کا شکر ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے۔ مسجد میں اگر میرا درس ہوتا تو بڑی مشکل سے میرے سامعین جو 25-30 ہوتے، بڑی مشکل سے 15-20 منٹ کے بعد میں بے چین ہونا شروع ہو جاتے، اس لیے کہ وہ کیا کریں گے بیچارے، صبح میں سحر کے لیے اٹھو، پھر فجر تک ہوشیار ہو، پھر فجر پڑھ کے ذرا آرام نہیں کرے، ڈیوٹی پہ نکل جاؤ، اب ڈیوٹی سے واپس آ رہے ہیں، خرید و فروخت ہے، ساز و سامان ہے گھر کے لیے، افطاری کا تیار کرو، افطاری ابھی کی نہیں کہ مغرب کی نماز کے لیے بلاوا آ گیا، مغرب کی نماز سے آ کے گھر میں ذرا فارغ ہوئے نے ضروریات سے، عشاء کے لیے چلے گئے، عشاء کے بعد 20 لمبی طویل رکعتیں تراویح کی پڑھ لی، اب اس کے بعد میں بیٹھنے کے لیے کون سا بندہ بیٹھے گا؟ دیکھیے آج فی الحال گھر میں ہے، سن سکتے ہیں۔ البتہ آپ سے ادباً پھر ایک بار گزارش یہ ہے کہ کوشش اس بات کی کیجیے، اتنے اگر کچھ عرصے سے آپ مجھے سن رہے ہیں اور بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لوگوں کو یہ لنک آگے بڑھائیے۔ دیکھیے سارے کام تو میں اکیلا نہیں کر سکتا، ایک انسان کی بساطی کیا ہوتی ہے، لیکن کوشش اگر ہو تو بہت کچھ بن سکتا ہے۔ شاعر نے کہا نا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ویسے مجھے لیڈری کا شوق نہیں ہے، میں تو اب چل چلاؤ کے مرحلے میں ہوں، اور ٹائم میں جی رہے ہوں۔ بس کوشش اس بات کی ہے کہ آخری وقت خیر خوبی سے کٹ جائے، عزت کے ساتھ، اور دنیا میں سے رخصتی کے وقت ایمان کے ساتھ۔ آپ بھی دعا کیجئے، آمین یا رب العالمین۔ یہ حوامیم کا آخری سورہ ہے، 40 سے شروع ہوا، 46 پہ ختم ہو رہا ہے، 7 سورے ہیں۔ حامیم کی پہلی آیت ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ زبردست اللہ اور حکمت والے اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، جس نے زمین و آسمانوں کو اس کے درمیان کی تمام چیزوں کو الا بالحق، پورے حق کے ساتھ بنایا، واجل مسمى، کوئی چیز ہمیشہ نہیں، میں دنیا میں آیا مجھے جانا ہے، آپ دنیا میں آئے آپ کو جانا ہے۔ اللہ آپ سب کی عمریں طویل کرے، لیکن جانا ہے۔ اسی لیے قرآن ہم سے بار بار پوچھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ ہماری ساری تیاریاں ہمارے اولاد بال بچوں کے لیے ہوتی ہیں، ایک گھر اس کے لیے بنا دوں، اس کی شادی کر دوں، اسے کالج میں ایڈمیشن دلا دوں، یہ منع نہیں ہے، لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارے کاروبار زندگی ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، لیکن اصل ہمارا جو گول ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز، یہ اصل ہونا چاہیے۔ پھر اللہ فوری اپنی عظمت کا ذکر فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ ان مشرکین مکہ سے پوچھیے، ہم اپنے اطراف والوں سے پوچھیں، غیر مسلموں سے، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، یہ تمہارے جو بڑے بڑے خدا ہیں جن کو تم نے اپنے معبود خدا کے درجہ دے رکھا ہے، انہوں نے زمین میں کیا تخلیق کیا ہے جو تمہاری بگڑی بنا دیں گے۔ غیر مسلموں کو چھوڑ دیجیے، اپنے لوگوں سے پوچھیے، کہاں کہاں ماتھے ٹیکتے پھر رہے ہیں ہم، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک اللہ کے دربار کو چھوڑ کر مسلمان کا ماتھا ہر جگہ ٹک رہا ہے، جھوٹی امید، جھوٹی آس پر، اور اللہ تعالیٰ ایسوں کو وہیں سے دلاتا ہے جہاں سے وہ چاہتے ہیں، ورنہ ذرا صبر کر لو، اس کی ذات پہ توکل کرو، وہ دے گا تم کو۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہ رہے منزل ہی نہیں۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا وآثارۃ من علم ان کنتم صادقین، کوئی کتاب ہے تمہارے پاس جس سے تم یہ باتیں گھڑ، فلاں صاحب، فلاں حضرت، فلاں بابا، فلاں مرشد، فلاں پیر صاحب، یہ سب غیر مسلم کرتا ہے تو وہ کافر ہو گیا، ہم کرتے ہیں تو پکے مسلمان ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ خدا کی وہی ذات، وہی صفات
اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر وہ کسی مورتی میں تلاش کر رہا ہے تو وہ غلط ہے، ہم خبر میں تلاش کریں تو ہم صحیح ہیں. تو سوچ کے دیکھیے آپ، یاد رکھ لو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک انہیں جواب نہیں دے سکتے. لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جو زمین میں ڈالا ہے وہ ان کا جسم تھا. کتنے نیک بزرگ تھے، جسم تھا، روح تو فرشتے لے گئے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. موت کا فرشتہ تو تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے کر جاتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ فرشتے بھی رشوت لیتے ہیں؟ یہ دنیا کی پولیس ہے؟ سب کانٹیننٹ کی، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی گاڑی سائیکل پکڑی گئی، موٹر سائیکل پکڑی گئی، ہاتھ میں سے کچھ دے دیا اور نکل کے آ گئے. روحیں بھی نکل کے آ جاتی ہیں ایسی. ارے جو نیکوں کی روحیں وہ علیین میں ہیں، جو بروں کی وہ سجین میں ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن تمہارے دعاؤں سے نہ صرف وہ غافل رہیں گے، قیامت کے دن انکار کریں گے تمہارے شرک بشرککم، تمہارے شرک کا وہ انکار کریں گے. جب ہماری آیات ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ سحر ہے، رسول نے گھڑ لیا ہے. کہہ دیجئے نبی سے اگر میں نے گھڑ لیا تو اللہ کی پکڑ سے مجھے نہیں بچا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کا نام لے کر کسی کلام کو پیش کیا جائے. کیا سمجھ لیا ہم نے دنیا کو؟ دنیا کا کوئی وزیر مشیر اور عہدیدار ہے جو چھوڑ دے گا ہم کو؟ ارے وزیر مشیر کی حیثیت اور ذات ہی کیا ہے؟ میں عاجزی کر کے اپائنٹمنٹ لے کر اس کے سامنے پہنچوں اور دل میں اس کے بڑی بڑی گالیاں دوں. اس کمبخت کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ زبان سے کہہ رہا میری تعریف کہ صاحب آپ بہت اچھے ہیں، اور دل سے اس کے نکل رہی ہے بڑی گالی. تم کس کے دنیا کے معاملات کو خدا کی ذات میں منطبق کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ اللہ ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے. پھر بتا دیجئے ان کو میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے 1,24,000 آ کے جا چکے ہیں. قل کن ما کنت بدعا من الرسول وما ادری ما یفعل بی ولا بکم. اور میں صرف وہی کی پیروی کر رہا ہوں بھائی. میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا علم ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا، میں نہیں بتا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک صحابی کے انتقال میں شریک ہوئے. وہاں وہ صحابی جو ہجرت کر کے آئے تھے ایک مدینہ کی خاتون کے گھر میں تھے، بوڑھی خاتون ہوئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو خاتون نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے کہ جنتی آدمی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانی سے پوچھا بی بی آپ کو کیسے معلوم یہ جنتی ہے؟ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں معلوم. بہت سے بہت ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کی عادات و اخلاق بہت اچھے تھے، اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے. ہم فتوے نہیں لگا سکتے کہ یہ فلاں جنتی فلاں جہنمی، ہمیں کیا معلوم. 24 گھنٹے کی زندگی نہ میرے باپ میرے سے واقف ہے، نہ ماں ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، دوست احباب ہے. میرا ہر وقت کہیں نہ کہیں مختلف لوگوں کے ساتھ دن رات کے 24 گھنٹوں میں گزر رہا ہے. آپ کا وقت گزر رہا ہے تو 24 گھنٹے کی گارنٹی کون دے سکتا ہے آپ کے میرے بارے میں؟ وہ تو حی و قیوم ہے. وہ قیامت میں ہمارا نامہ اعمال ہمارے گلوں میں لٹکا کر ہم سے پوچھے گا. پھر کچھ پیغمبروں کا اللہ نے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اچانک آیت نمبر 14 سے سلسلہ شروع کیا. ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں وصیت کی تھی، ایسے خاص طور پہ ماں کا ذکر ہے. وہ حملہ و فصالہ 30 شہرا، حمل اور دودھ پلانے میں 30 مہینے لگے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 30 دودھ پلانے کی مدت اللہ تعالیٰ نے فصالہ فی عامین فرما دیا قرآن میں، 2 سال 24 مہینے. تو ولادت 6 مہینے میں ہو سکتی ہے، 6 مہینے میں ہو سکتی ہے ولادت. اس میں عورت پہ شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ماں کے ساتھ اس نے سلوک اس لیے کہ حملت امہ کرہا ووضعت کرہا، 9 مہینے پیٹ میں لے کر تکلیف میں گھومتی رہی اور ولادت بھی بڑی تکلیف سے اس مرحلے سے گزری ہے. باپ کا احترام زیادہ، ماں کی خدمت زیادہ ہوگی. یہ اچھی طریقے سے رکھ لیے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن اس جنت کا دروازہ باپ ہے. دروازہ ہی نہیں کھلے گا تو باپ کو لوگ، دنیا کے بہت سارے لوگ باپ کو سرپاس کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں. میں ماں کی بڑی خدمت کرتا ہوں. کچھ نہیں ہوگا، دروازہ ہی نہیں کھلے گا تو تم جاؤ گے کیسے؟ 2 قسم کی اولاد پیدا ہو گئی. ایک جوان ہوئی، 40 سال کی عمر میں پہنچا، 40 سنہ
اللہ سے دعا کر رہا ہے پروردگار مجھے توفیق دے تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں گا جو تو نے مجھ پر میرے والدین پر کی ہے، اور میں وہ عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، میری آنے والی اولاد کو ٹھیک ٹھاک کر دے، میں توبہ کرتا ہوں اور میں تیرا فرما بردار ہوں، انی من المسلمین۔ ایک دوسری اولاد ہے، جب والدین کہتے ہیں تو کہتا ہے اف لکما، ارے تم نے تو تنگ کر دیا ہے یار، جب دیکھو اللہ سے ڈرو، یہ کرو وہ کرو، یہ حلال وہ حرام، خالی بس انہی چیزیں، اتعیداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، میرے سے پہلے لاکھوں کروڑوں مر چکے، آج تک کوئی واپس نہیں آیا، میں کیسے واپس آؤں گا؟ اور وہ بیچارے گڑ گڑا سمجھا رہے نہیں مان رہا۔ قوم عاد کا ذکر ہے سورہ احقاف میں، بڑے لمبے سے بارش نہیں ہوئی، نبیوں کی بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک مذاق کیا، بادلوں کو بھیجا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ بادلیں آ کر بارشیں ہوں گی اور فصلیں اچھی ہوں گی، ان بادلوں میں عذاب چھپا ہوا تھا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ، یہ وہ چیز ہے جس کا تم بڑی عجلت کر رہے تھے، جس کے بلانے میں نبی کو تم دھمکی پہ دھمکی دیتے، لاؤ عذاب کہاں ہے؟ اب وہ آ گیا، ریحٌ فیہا عذاب علیم، اس میں ایسی ہوائیں چھپی ہیں جس میں دردناک عذاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے وہ آیتیں تلاوت کی، اس کو میں یہ سورے کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں 11ویں سال حبشہ یعنی طائف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا 10ویں سال، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اب کوئی بڑی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کے پروٹیکشن میں، جس کے اسپانسرشپ میں، کفالت میں آپ مکے میں داخل ہو۔ 2-3 دن باہر رہنا پڑا مکے میں۔ مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو آپ نے پیغام بھیجا کہ مجھے کوئی پناہ دے، اللہ تعالیٰ نے ایک کے دل میں بات ڈالی۔ مطعم بن عدی اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ ہتھیار لگا کر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آیا۔ اب مکے والوں نے کہا کہ تم نے بھی پیروی کرنی، کہا کہ نہیں، میں نے پناہ دی۔ اب اس سردار کی عظمت کا، مکے میں اس کی چودراہٹ کا اندازہ لگائیں کہ تمام مکے کے سرداروں نے کہا کہ تمہاری پناہ کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اس موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں میرے اپنے ہم وطن، پڑوس کے علاقے والے پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دیا انہوں نے مجھے، میرے شہر کے رہنے والے مجھے نہیں مار رہے ہیں، گنتی کے لوگ 5-7 ہزار کی آبادی میں سے 200-250 ایمان لائے ہیں، ایسے وقت میں اللہ خوشخبری دے رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب طائف سے واپسی کے وقت نخلا کے مقام پر راتوں کی عبادت میں اللہ کو یاد کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، خیرات کر رہے تھے، ہم نے جنوں کے گروہ کو وہاں سے گزارا۔ جب وہ قریب پہنچے، فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا، قرآن کے الفاظ کانوں میں پڑے تو پہلی بات جو ان کے منہ سے نکلی، خاموش ہو جاؤ۔ یہ ہے قرآن کا ادب و احترام۔ قرآن کو تلاوت کر رہا ہو تو خاموش ہو جائیے، ادب سے، توجہ سے سنیے۔ فلما خودیو، قرآن سن دیا، دل کی کایا پلٹ گئی، دنیا بدل گئی۔ اب اپنی قوم کی طرف، اب سارے پتہ نہیں کہاں ٹور پہ جا رہے تھے، ورلڈ ٹور پر نکلے تھے، اب سفر ملتوی، سیدھا گھر پہنچے۔ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اب ان کے دل میں کل تک ایمان نہیں تھا، اپنی فکر، اپنے ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، بھائی بہن کی فکر تھی، قوم کی فکر تھی، بس ایمان آ گیا، اب ساری قوم کی فکر ہے۔ اب واپس جا رہے ہیں تو پہلے گھر نہیں پہنچے، بیگم تم ایمان لا لو، ابا جان آپ ایمان لائیے، بھائیو تم ایمان لاؤ، نہیں، اب پوری قوم سے خطاب ہے، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے وہ کتاب سنی ہے جو 2000 سال پہلے موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، یہ کتاب بھی الحمدللہ تصدیق کرنے والی ہے، اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی، حق کی اور سیدھے راستے کی۔ اے ہماری قوم کے لوگ، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات سن لو، مان لو اس کی بات کو، آمینو، ام ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ اب تک کے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ایک دردناک عذاب جو ان گناہوں کی وجہ سے لکھا ہے وہ دور کر دے گا۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ،
जिन कह रहे हैं, जिनको लोगों ने, दुनिया वालों ने जिनको अपना औलिया बना लिया, अपना माबूद बना लिया, वो कह रहे हैं कि खुदा की न मानने वालों को, नबी के तरीक़े पे न चलने वालों का दुनिया में कोई वली नहीं है, कोई साजगार नहीं है। ये लोग कौन हैं? उलाइका फी ज़लाल मुबीन। मैं आपसे एक सवाल करूं, इंसान अफजल है या शैतान, इब्लीस, जिन, कौन अफजल है? अब मुझे मालूम है आपका जवाब क्या होगा। आपका जवाब यह है कि अफजल इंसान है, नंबर 1 हम हैं। पैदाइश किसके घर में हुई? आपकी और मेरी, कलमा पढ़ने वालों के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के घर, मुसलमानों के घर। ये जिन एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुन के जाते हैं और अपनी कौम में तबलीग कर रहे हैं। आपने और मैंने तो अपनी जिंदगियां गुजार दी, कभी तबलीग का नाम भी नहीं सुना। हम में से कितने हैं जो ये काम कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे? क्या ख्याल है? तबलीग करेंगे, अल्लाह के दीन को कुरान हदीस की रोशनी में पहुंचाएंगे, हमारा रिस्क नहीं मिलेगा हमको, अल्लाह ताला खाने पीने का साजो सामान नहीं देगा हमको। यानी वो जो उसने तकदीर लिख के रखी है वो बेकार अबस चीज है, बेकार सी चीज है, नाउज़ुबिल्लाह। जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल्लाह ने जिसके मुकद्दर में जो लिखा है वो दुनिया में हासिल के बगैर मर भी नहीं सकता। अल्लाह ने फरमाया रोटी कपड़ा मकान के मामले को मेरे लिए छोड़ दो, मैं रज़्ज़ाक़ हूं, मैं देने वाला, मैं रब हूं तुम्हारा, पालने पोसने वाला मैं। अलबत्ता तुम मेरे दिन का काम कर। हमने कहा कि नहीं, अल्लाह मियाँ आपका दिन का काम दीनदार करेंगे या फिर इमाम मेहदी करेंगे, हम तो अपनी दुनियादारी करेंगे। और हम समझते हैं कि हम सारे अपने अपने घरों के अन्नदाता हैं, हम खिला रहे, हम पिला रहे। कहाँ तक गलतफहमियों का शिकार रहेंगे हम? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, मक्के के इस दौर में 11वां साल है, गली घर से निकलते हैं तो कोई सर पे काक डालता है, कोई पीछे से पुकारता है, ए मजनून, ए जादूगर, ए साहिर, ए शायर, ए काहिन। ये अल्फाज से नबी साहब, आपका चचा आपके पीछे पीछे निकल कर आपको कंकरियां मारता है। जहां ठहर कर किसी अजनबी से गुफ्तगू हुई, चचा दूर से पुकार कर कहता है कि लोगों इसकी बात मत सुनो, ये मेरा भतीजा है, मेरा पागल है। अब लोग हैरानी से देखते हैं कौन साहब है, एक बूढ़ा इंतहाई गोरा लाल लाल चेहरा है। तो लोग बताते हैं ये काबतुल्लाह का मुतवल्ली है और ये जो साहब है इनका चाचा, हकीकी चाचा है। लोग शक में पड़ जाते हैं, अरे साहब ये कैसे आदमी हैं जिनके हकीकी रिश्तेदार इनके बदतरीन दुश्मन हो गए, पता नहीं इनमें। अब जिनके दिमाग में टेढ़ होती है वो समझते हैं ये साहब सही नहीं होंगे, और जो जरिए सही उस तबाह होते हैं, सलीमुल फितरत होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, इस्लाम के बारे में मालूमात करते हैं। अल्लाह फरमा रहा, फस्बिर कमा सब्र उलुल अज़्म मिनर रसूल, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र कीजिए जैसा उलुल अज़्म पैगंबरों ने सब्र किया था। वला तस्ताजिल लहुम, इनके बारे में जल्दी मत कीजिए। ज़बान आप उठा के ज़बान से एक लफ्ज़ कह देंगे बर्बाद कर दे, अल्लाह बर्बाद करे। और एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, कुरैश के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ कर रहे हैं, बड़े बड़े सरदार बैठे हैं, फ़िक्रे कस रहे हैं, ये है नबी, अल्लाह ने इनको बनाया, इनके पास ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर की चीज़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त पहली मरतबा मक्के में बर्दाश्त से बाहर हो गया, तवाफ़ करते करते रुक गए। इसके बाद में एक एक का नाम लिया सरदारों में से, अल्लाह उमर बिन हिशाम को देख ले, उतबा को देख ले, शैबा को देख ले, उमैया बिन खलफ को देख, एक एक का नाम लिया। अब चंद बड़े बूढ़े उठे, आखिरी आए, मोहम्मद तुम तो बड़े समझदार इंसान हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग बेवकूफ़ हैं, ये तुम तो दरगुजर से काम लो। लेकिन हर की बर्दाश्त होती है, टॉलरेंस पावर होता है। उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टॉलरेंस पावर की आखिरी हद तक उन्हें पहुंचा दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और जितनों के नाम लिए ये सारे के सारे जंगे बदर के अंदर खेत हो गए थे। ये लोग जब उस दिन को देख लेंगे जिसका इन्हें खौफ दिलाया जा रहा है, तो ऐसा मालूम होगा दुनिया में घड़ी भर रह कर है, बलाग बात पहुंचा दी गई। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साहबा इकराम ने, ताबईन ने, तबे ताबे ने, उनके बाद सुलह उम्मत ने, आज तक हम तक बात पहुंची है। लेकिन हम सांप की तरह बैठे हैं जो खजाने पर फन गाड़ कर बैठा, ना कुरान पढ़ते हैं, ना समझते हैं, ना अमल करते हैं, ना दूसरों को बताते हैं। और दीनदारों का एक बड़ा गुरो कुरान के अलावा लोगों को दीन समझाने के लिए निकला हुआ है। मैं उनका दुश्मन नहीं हूं, मैं उन्हें एक मशवरा दे रहा हूं, मेरे भाइयों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक तबलीग करो।
ارے تمہارے لوگوں میں اتنے طویل عرصے میں 70 سال میں ایک عالم دین نہیں گزرا جس نے قرآن کا ترجمہ کیا، تفسیر کی ہو؟ اس کی تفسیر پڑھو، دوسروں کی مت پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اور ہم دیکھیں گے وہ صاحب ترجمہ کیا کرتے ہیں تمہارے عالم دین۔ مجھے یقین ہے کہ سارے کے سارے ترجمہ یکساں کریں گے، ورنہ امت مسلمہ آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دے گی اس کو۔ ترجمے میں کوئی کھیل نہیں، ہاں تفسیر میں اپنی رائے کا اظہار ہو سکتا ہے، تفسیر کو چھوڑیے آپ۔ یقین کرنا ہو تو 5-7 تفسیریں اٹھائیے، الحمدللہ اتنی تفسیریں پڑھ چکے ہیں، تبھی کہیں آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ بولنے کی ضرورت ہمت کر رہے ہیں ہم۔ اور یہ ساری بازار میں اویلیبل ہے، گھر میں بھی اویلیبل ہے، ایسا نہیں ہے پڑھے واپس دے دیا ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں، گھر میں اویلیبل ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بلاغ نہیں پہنچایا پیغام، اس لیے دنیا والے آج ہمارے دشمن ہیں، اور یہ دشمنی چلتی رہے گی، یاد رکھیے یہ دشمنی ختم ہونے والی نہیں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ بولہبی سے چراغ مصطفی۔ اگر ہم چراغ مصطفی کے ماننے والے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، تو ہم کو باطل سے ہمیشہ ٹکر کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ سورہ محمد، اس کا دوسرا نام سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، اس کا دوسرا نام ہے سورہ خطاب۔ ایک طرف محمد رحمت للعالمین، دوسری طرف قتال۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جن لوگوں نے اللہ کے راستے سے روکا، کفر کیا، اللہ نے پورے اعمال ضائع کر دیے، چاہے مسجدیں صاف کی ہو، کعبۃ اللہ کا صاف کیا ہوا، زائرین کو پانی پلایا، کھلایا پلایا، نو ایشوز، تمہاری قیمتیں اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کعبۃ اللہ کی صفائی کرنا، زائرین کی خدمت کرنا یہ بڑا کام ہے؟ یا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے راستے میں جس نے جد و جہد کی کوشش کی، اس کے دین کو پھیلانے پہنچانے کے لیے؟ اللہ پوچھ رہا ہے۔ اب دیکھیے، اب 75% آبادی آج کی دنیا کی جنت میں نہیں جائے گی۔ کیوں نہیں جائے گی؟ یہ قرآن سورہ محمد کی دوسری آیت میں آپ کسی کا ترجمہ پڑھ لیجئے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جب تک کہ یہ لوگ اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب نے نازل کیا۔ یہ بتا دیجئے احمد کے غلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے ماننے والوں کو، تو جب تک رسول اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی نہیں مانے گا تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو ایمان لائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو کلام ان پر نازل ہو، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ پھر اللہ فرما رہا ہے، یہ ہے مکے مدینے میں پہنچنے کے بعد دوسرے سال کی، دوسری ہجری کی شروعات۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے آیت نمبر 26-27 میں حکم دے دیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ پھر چند دنوں کے بعد میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 نازل فرمایا، کتب علیکم القتال۔ اب اللہ تعالیٰ تصدیق فرما رہا ہے اور جنگ میں لڑنے کا طریقہ بتا رہا، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب دشمنوں سے مٹ بھیڑ ہو گردنیں اتارو۔ کس کی گردن؟ حضرت ابوبکر کے سامنے لڑنے کے لیے بڑے بیٹے جوان عبد الرحمن ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے داماد ہیں ابو العاص، بڑی بیٹی حضرت زین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، آپ کے سامنے چچا ہیں آپ کے حضرت عباس، حضرت عمر کے سامنے ماموں ہیں، حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے حقیقی بھائی ہے، حضرت علی کے سامنے حقیقی بھائی عقیل ہیں۔ کس کے سامنے؟ کس کی گردن؟ اللہ فرما رہا گردن مارو۔ کس کی مارو؟ وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اس وقت تک مارتے رہو دشمنوں کی تعداد کو جب تک کہ طاقت ختم نہ ہو جائے۔ جب طاقت ختم ہو جائے تو پھر انہیں قیدیوں کو گرفتار کر لو، یا تو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کے چھوڑو۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں نے خیر اور شر کی اس جنگ کے لیے انسانوں پر چھوڑ دیا ہے کہ میرے ساتھ دینے والے کون ہیں، شر کے ساتھ دینے والے کون ہیں، حزب اللہ کون ہے، حزب الشیطان کون ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، تم تو دعوے دار ہو ایمان لانے والوں کے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، وہ یثبت اقدامک، میں تمہارے قدموں کو جماؤں گا۔ اب میرے دین کی خدمت یہ ہے کہ پہلے تم اپنے آپ کو مسلمان کرو۔ میں جب آپ کو ایسے انگلی بتا رہا ہوں نا، یہ 3 انگلیاں مجھ سے کہہ رہی ہیں تو مسلمان بن، پہلے
ہر اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے لین دین میں، اپنے معاملات میں، بستی میں لوگوں میں تو اپنے کردار سے مشہور ہو جائے کہ ایک اللہ کا ماننے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ایسا ہوتا ہے کردار؟ میرا اور آپ کا کردار ہے؟ یا چھوٹے سے فائدے کے لیے ہم لوگوں کی جڑیں کاٹنے کے لیے تیار ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہیں، ان کو دھکا دے کر اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں؟ اور رسول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرتا. المسلم لا یظلمہ المسلم ولا یسلمہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے مصیبت کے وقت میں چھوڑتا ہے. آگے چل کر جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے جس میں قسم قسم کی شرابیں اللہ تعالیٰ پلائے گا. اللہ تعالیٰ رسول، دیکھیے میں نے عرض کیا کہ سورہ محمد کے نازل ہونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 نازل ہو چکی تھی. سورہ محمد آیت نمبر 20 اپنے گھر کے ترجمے اٹھا کے پڑھیے. یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورۃ، منافق لوگ مدینے میں کہتے تھے کیا بات ہے، رسول آ گئے ہیں، اتنی بڑی جماعت ہماری ہے، اب ایک چھوٹی سی مملکت بن گئی ہے، اللہ تعالیٰ جنگ کا حکم کیوں نہیں دے رہا؟ اللہ فرما رہا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اللہ نے جب ایک محکم صورت نازل فرمائی اور اس میں قتال کا ذکر کیا، جہاد کا نہیں، قتال کا ذکر کیا، اور میں تلاوت کر چکا ہوں. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، 216 سورۃ البقرہ. جیسی یہ آیت 216 نازل ہوئی، یہ منافقین کے آنکھیں پھترا گئی. اللہ فرما رہا ہے رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی الیہ من الموت، ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آپ کو دیکھ رہے ہیں جیسا ان پر موت طاری ہوئی. کیوں بڑے بڑی باتیں کرنا ڈینگیاں مارنا؟ جتنی استطاعت ہے، جتنا صلاحیت ہے، جو کچھ کر سکتے ہو اتنا ہی کرو، بڑی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کو یہ چیزیں پسند. اور اگر دین پر تم نہیں چلو گے تو اللہ تعالیٰ بتا رہا جو آج ہماری امت کا حال ہے پوری دنیا میں، بھائی بھائی کے ساتھ نہیں ہے، دوست دوست کے ساتھ نہیں، رشتہ دار رشتہ دار کے ساتھ نہیں ہے، ہماری دوستیاں کہیں اور ہیں. اگر تم دین پر نہیں چلو گے فَهَلْ عَصَيْتُمْ، اگر تم نے میرے دین سے منہ موڑا، ان تَوَلَّيْتُمْ، اور پلٹ گئے، ان تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، زمین میں فساد کرو گے، رشتوں کو کاٹ کر پھینک دو. آج کیا ہو رہا ہے ہمارے ملکوں میں، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے جن مسلمانوں کو بڑے بڑے مناصب عہدے دیے ہیں وہ صرف اپنوں کو بانٹنے میں لگے ہوئے، اور وہ اپنے بھی نہیں ہیں، وہ اپنے اس وقت تک ہیں جب تک کہ خوش آرامی سے معاملہ گزرا، جہاں پکڑے گئے آپ کا نام پہلے لے لیں. یہ ہے ہمارے اپنے، یہ ہے ہمارے رشتہ دار عزیزہ قارب. کن پر تکیہ کر کے، کن کے فائدے کے لیے تم اللہ سے دشمنی مول رہے ہو؟ اس لیے کہ عوام کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے. زبان قلق کو نقار ہے خدا سمجھو. پھر اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے 21ویں صدی اور عربی اعتبار سے 15ویں صدی کی 1441 چل رہا، ہم سے پوچھ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پر غور نہیں کرتے، اس کا پیچھا نہیں کرتے، اس کے پیچھے پیچھے چلتے نہیں کہا. ہم تو چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے پیچھے چلے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں. ان کے دلوں پر کیا قفل لگ گئے؟ ہاں قفل لگ گئے، قرآن میں دل نہیں لگتا. اور یہی وجہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، میں نے شروع کے پہلے سال 1.5-2 سال مختلف مقامات پر مسقط کی سرزمین میں، کیمپوں میں، مسجدوں میں، گھروں پہ جا کے درس قرآن دیا. میں نے محسوس کیا کہ نہیں، دل نہیں لگ رہا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مجھ جیسا ایک کم علم آدمی بولے گا تو کیا دل لگے گا، گنہگار بولے گا تو کیا لگے گا، زبان میں کیا تاثیر آئے گی. لیکن پھر اللہ نے اس توفیق دی، میں نے قرآن کو ڈسینڈنگ آرڈر میں رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جوڑ دیا. الحمدللہ ہفتے میں 6-7 دن مختلف مقامات پر 20-20 25-25 لوگ سن رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے یہ.
اب یہ ذمہ داری، اگر آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، یہ سیرت کے ان واقعات کو جو آپ سن رہے ہیں اور جس کو میں ڈنکے کی چوٹ پر فیس بک کے ذریعے دنیا والوں تک پہنچا رہا ہوں، اگر یہ حق ہے، آپ نے جو مطالعہ کیا ہے، آپ کے گھر میں جو کتابیں اس سے یہ تطبیق رکھتی ہے، تو پھر آپ بھی اس کو سیرت کو پھیلائیں. آپ سیرت کو پھیلائیں گے، مجھے نہیں، بلکہ میری عرض ادب سے گزارش آپ سے یہ، اس کو آپ بیان کرنا شروع کر دیجئے، آپ بیان کیجئے اس کو. جو لوگ واضح ہدایت کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں، شیطان نے ان کی روش کو ان کے لیے آسان بنا دی، اور ایسوں کی قیامت کے دن یا دنیا میں جب ان کی روح نکالی جائے گی، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، ان کی پیٹھوں پر اور ان کے منہ پر مارتے ہوئے نکالیں. یہ مار نظر نہیں آتی، ورنہ جس گھر میں موتا ہو اس کے گھر والے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اسے، لیکن مردے پر تکلیف ہوتی ہے، وہ دنیا والوں کو نظر نہیں آتی. اللہ فرما رہا ہے، ہمیں ایک حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اطیعوا اللہ قرآن کی شکل میں آپ کے گھر میں موجود ہے، اطیعوا الرسول سینکڑوں ہزاروں لاکھوں گھروں میں موجود نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں نہیں ہیں. میں پھر سوال کر رہا ہوں آپ سے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، سات ستہ ہیں آپ کے گھر پہ. کیوں؟ رسول سے محبت کا دعویٰ کیسے پھر آپ کو، جب رسول کی سیرت کی کتاب نہیں ہے، رسول کے اخوال کی کتاب نہیں؟ زندگی کے 30 سال لگا کر زندگی کا سارا سرمایہ خرچ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں ایک حدیث لکھتے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کی ہے. اس سے بڑھ کر ان کا مقام کیا ہوگا؟ دین کی خدمت کی ہے انہوں نے. پھر اگر یہی چیز نہ ہو، میں نہیں پڑھوں، میرے باپ دادا نے نہ پڑھی ہو، میں اپنے اولاد کے لیے کتابیں چھوڑ کے نہ جاؤں، پھر کیا ہوگا ان کا؟ کس کے راستے پہ ان کا ماڈل رول کیا ہوگا؟ یہ بازاری ناچنے گانے والے یہ ہمارے لیڈر بن کے رہیں گے ہمارے ساتھ، یا کچھ کھلاڑی ہمارے لیڈر بن جائیں گے کھیل کود کے اندر؟ غور کر کے دیکھیے، اللہ فرما رہا تمہارے لیڈر تو قیامت تک کے لیے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور اے مسلمانوں، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، ڈرو مت دنیا میں کسی سے. فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، لوگوں سے صلح کی درخواستیں کرتے مت پھرو، اپنے آپ کو اس لیول کا بناؤ. لیکن جو اللہ نے جن لوگوں کو اس لیول کا بنایا ہے، وہ یہود و نصارہ کے آگے پیچھے جا رہے ہیں، اپنی قوم پر بے تحاشا ظلم کرتے ہیں، اپنی شہرت کو چھڑانے کی فکر میں نہیں ہیں. ملک کا سب سے بڑا ذمہ دار کہتا ہے کہ ہم کھڑے ہیں ان کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ، اور دنیا کی بہترین فوج کا ذمہ دار کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. ارے بھائی، اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ، کھڑے کھڑے تمہارے پاؤں میں درد ہو جائے گا، پلیز بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ. تمہارے کھڑے رہنے سے 9 مہینے کا کرفیو ختم نہیں ہوا وہاں پر، ایک گھر سے لاشیں اٹھ رہی ہیں وہاں پر. تم کیا کر رہے ہو؟ کھڑے ہیں، صرف کھڑے ہیں. ارے ٹیپو سلطان کا یہ جملہ تو تمہارے گھر سے لے کر ایک چیز پر، تمہاری وردی پر، تمہاری ٹوپیوں کے نشانوں پر، ایمبلوں پر لکھا ہونا چاہیے تھا. شیر کی ایک زندگی، ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. ارے کس کام کی تمہاری زندگی؟ اور اگر تم نے میرے دین کا کام نہیں کیا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. یہ آیت نمبر 29 کا 28 کا ایک حصہ ہے. میں ایک سوال کروں آپ سے، قرآن کس پر نازل ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ اکرام. تو یہ پہلے مخاطب قرآن کے کون ہوئے؟ صحابہ اکرام. تو اللہ کس سے کیا فرما رہا ہے؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا، میرے دین سے اگر تم نے منہ موڑا، یستبدل قومن غیرکم، میں تم کو ہٹا دوں گا یہاں سے، اور دوسروں کو جو لاؤں گا، یستبدل، تبدیل کر دوں گا تمہیں دوسروں کے، اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. یہ ایک ہی بار نہیں آیا ہے، سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. یا ایھا الذین ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم علی الارض اردیتم بالحیاۃ الدنیا فما متاع الحیاۃ الدنیا الا قلیل الا تنفروه يعذبكم عذابا الیما ویستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے،
ترجمہ ہے قرآن کا گھر میں، پڑھیے اپنا ترجمہ خود پڑھیے، کون سے مولوی کا بھی پڑھ لیجئے آپ، ترجمے میں کوئی کھیل نہیں کر سکتا۔ میں نے مومنوں کا ترجمہ بھی فرقان علی صاحب کا پڑھا ہے، ترجمے میں کوئی کھیل نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے سال اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، عمرہ فرما رہے ہیں آپ، نبی کے لیے اللہ کا خواب دکھانا بھی حکم ہے، چل پڑے، اعلان کرا دیا اطراف و اکناف میں، ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں بھائی، جو آنا چاہتا ہے آ جاؤ۔ 1400 صحابہ کرام آ گئے، حالانکہ اس سے پہلے بڑے خطرناک واقعہ ہو گئے، بدر ہو چکی، احد ہو چکی، خندق ہو چکی ہے، 3 بڑی عظیم الشان، اور درمیان کے چھوٹے موٹے جھڑپیں سیریا وغیرہ تو اس کا حساب کتاب ہی نہیں ہے، تقریباً 90 تو ہو چکے ہیں۔ میں بڑی بڑی جنگوں کا ذکر کر رہا ہوں آپ سے۔ اب ان جنگوں کی وجہ سے کیا کیا دشمنیاں دلوں کے اندر پنپ رہی ہوں گی مشرکین مکہ اور مدینے والوں کے درمیان۔ ایسے موقع پر عمرہ کے لیے نہتے جانا، ایک ایک تلوار رکھ لے کر، اور احرام کی حالت میں۔ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں سے 12 کلومیٹر بعد ذوالحلیفہ کے مقام سے آپ کو احرام باندھ لینا پڑتا ہے، کوئی چیز چھپا بھی نہیں سکتے آپ، ہتھیار وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، عمرہ نہیں ہو سکا۔ بڑی تگ و دو کے بعد میں ایک معاہدہ اگریمنٹ ہو گیا، تمام صحابہ اکرام کو وہ اگریمنٹ پسند نہیں آیا۔ قریش کے لیڈر نے جو معاہدہ کرنے آتا، اس نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اگر رسول مانتے تو جنگ کس بات کی ہے، آپ اپنا نام لکھائیے محمد بن عبداللہ، لکھا دیا گیا۔ پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا، اٹھو جانوروں کو ذبح کرو، کوئی اٹھنے تیار۔ 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج و غم کی انتہا نہیں رہی، میرے صحابہ میرے حکم کی عدولی کر رہے، غم کی صدمے کی حالت میں خیمے میں داخل ہوئے۔ ام المومنین نے مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول، شاید وہ امید میں ہے کہ اللہ کا کوئی پیغام آخری وقت میں آ جائے، بازی بدل جائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ فائنل ہو چکا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں، ایک کام کیجئے، آپ فوری آگے باہر جائیے، اپنے جانور کو ذبح کیجئے، حلق کر لیجئے، اپنے بال نکال لیجئے۔ جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، سالوں نے کام کیا۔ قافلہ واپس لوٹ رہا ہے، سب غم میں نڈھال ہیں، اس لیے کہ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، زندگی اور موت کی بیعت، یا تو حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لے کر جائیں گے یا اپنی جان دے کر جائیں گے، اور بغیر اس کے شرطیں، 4 شرطیں جن میں ساری نرم اور مسلمانوں کے خلاف تھی، وہ مان لی گئی۔ اس سال عمرہ نہیں ہوگا، جاؤ مکے سے جو بھاگ کر مدینہ آئے گا واپس کرنا پڑے گا، مدینے سے جو آئے گا مکے والے واپس نہیں کریں۔ 10 سال کے لیے پیس ٹریٹی ہے، اطراف و اکناف کے جہاں جو قبیلے جس سے چاہے حکومت میں اپنا اپنا تعلق جوڑ سکتے ہیں۔ اب مکے والوں نے مدینے کو حکومت تسلیم کر لیا، واپس آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرمائی، حضرت عمر نے بڑے جوش میں آ کر بلند آواز میں حضرت صدیق سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیے، کیا مسلمان نہیں، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں، پھر ہم یہ شرطیں کیوں مان رہے ہیں؟ دونوں کا ایک ہی جواب ہے، صدیق کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ ضائع نہیں کرے گا مجھے۔ اور جب واپس آ رہے ہیں قرۃ الغمیم کے مقام پر، اللہ سورہ نازل فرما، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اللہ نے آپ کو قریبی فتح عطا فرمائی ہے۔ اور یہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ لوگ اللہ سے بیعت، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب اندازہ لگائیے وہ صحابی کی عظمت کا، 1400 صحابہ کرام جن کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کا حال جان لیا تھا۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے فی الحال جنگ کو اس لیے، تم اگر جنگ ہو جاتی تو تم غالب آ جاتے، لیکن ہم نے جنگ سے اس لیے روک لیا، مکے میں کچھ لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ابھی ایمان کا اظہار نہیں کیا، مکے والے بھی نہیں آتے، تم بھی نہیں آتے، اور تم جنگ اگر ہو جاتی تو تم کہ بھولے سے مومنوں کو قتل کر دیتے، اس لیے اس جنگ کو ہم نے ٹال دیا۔ البتہ اس فتح کے نشانات تمہیں بعد میں نظر آئیں گے۔ اب رہی بات، اللہ نے پھر اپنی رضامندی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، ہم جانتے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے، یہ مومن ہیں۔
مکے والوں نے صاف صاف کہہ دیا آپ رسول نہیں ہیں. اللہ نے پہلے بتایا کہ میں نے رسول کو جو خواب دکھایا لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق. پورے قرآن میں ڈھونڈ کے بتائیے خواب دکھایا کہاں کون سی آیت میں ہے. اس کے علاوہ قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ پر اللہ کا پیغام آتا تھا. منکرین حدیث کو سمجھائیے جو آپ اپنے آپ کو نالائق اہل القرآن کہتے. تم اہل قرآن نہیں، تم منکرین حدیث ہو. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مکے والو میں نے نبی کو کیوں بھیجا ہے؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. رسول کو اس لیے بھیجا ہے دین حق دے کر، سچا دین دے کر، تاکہ پوری دنیا کے ہر نظام پر اسے جاری و ساری کر دے، غالب کر دے. اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. مکے والوں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں کہتے. میں آخری قیامت تک پڑھے جانے والی کتاب میں ان کا نام لکھ رہا ہوں محمد الرسول اللہ. اور جس دن تم کلمہ پڑھو گے تم بھی یہی آیت دہراؤ گے. بلکہ کلمے کی شہادت جب دو گے تو زبانوں سے نکلے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اور نبی کے ساتھی کیسے ہونے چاہیے؟ کیا میں اور آپ جیسے ہیں؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آپس میں شفیق ہیں اور غیر کافروں پر، اللہ کے دین کے دشمنوں کے لیے شدید ہیں. بتائیے آج ہمارے ملکوں کو چلانے والے اپنی عوام کے لیے تو انتہائی ظالم بنے ہوئے ہیں اور غیروں کے آگے تلوے چاٹنے والے ہیں، خدمت کرنے والے ہیں. کوئی حیا کوئی شرم کچھ نہیں ہے. سارا زور اپنی غریب اور مسلمان عوام پہ اتارتے ہیں. اللہ رحم کرے. سورہ حجرات پہلی آیت. اسلامک کانسٹیٹیوشن، ہر مسلمان ملک کا یہ کانسٹیٹیوشن ہو چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ رسول کے آگے پیش قدمی مت کرو. کوئی قانون تم نہیں بنا سکتے جب تک کہ اللہ قرآن اور احادیث کو سامنے رکھا جائے، صحابہ اکرام کی زندگیاں، خلفائے راشدین کے فیصلوں کو سامنے نہ رکھا جائے. اور اگر کوئی قانون بنانے کی ضرورت ہو، یہ جاہل جو آج ہماری پارلیمنٹوں میں بیٹھے یہ نہیں بنائیں گے، علماء دین بنائیں گے. ملک کا قانون، ملک کے قوانین میں جو ترمیم آئے گی وہ علماء دین بنائیں گے جو قرآن و حدیث سے واقف ہے. ارے جن کو سورہ اخلاص پڑھنا نہ آتا ہو ان کو ہم نے بڑے بڑے منصب دے کے رکھے ہیں. یہ غلطی ہماری ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف فرمایا تھا جیسے تم ہوگے ویسے ہی حکمران اللہ تم پر مسلط کرے گا. اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بتا دیا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر کے سامنے جب بیٹھے ہو اونچی نہیں کرنا، ورنہ زندگی کے اعمال پورے غارت کر دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. وانتم لا تشعرون. یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ساتھ میری نرمی کا معاملہ ہے جو اپنے نبی سے کہتی تھی یا موسیٰ اتتخذنا ہزوا، ہم سے دل لگی کر رہے ہو؟ جاؤ اللہ میاں سے پوچھ کے گائے کیسی ہے، اس کا رنگ کیا ہے، وہ جوان ہے یا بوڑھی ہے. یہ ان کے ساتھ چل گیا، ہم نے برداشت کر لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں. ان کا امتی ان کے سامنے اگر اپنی آواز کو اونچی کر لے گا حق بات بھی کہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اعمال زندگی کو کتنی نیکیاں کر چکا ہو ضائع کر دے گا. اس میں کچھ احکامات ہیں. کھوج مت کرو. مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. دو مسلمان گھروں میں، دو مسلمانوں میں انفرادی، دو مسلمان قبیلوں میں، دو مسلمان حکومتوں میں اختلاف رائے ہو سکتے، لیکن ایک مسلمان طاقت اتنی ہونی چاہیے دو بھائیوں کے بیچ میں صلح کرا سکے. فاصلحوا ذات بینکم، آپس میں. پھر ایک مسلمان دوسرے کا مسلمان نہ مذاق نہ اڑائے، نہ عورتوں کا، نہ مردوں کا. غیبت مت کرو، چغلی مت کرو. تمام چیزیں. مسلمان تو اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو ایمان لا کر اللہ رسول کے راستے میں اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرے. مکے میں خود، مدینے میں خود ایمان لائے. اللہ نے فرمایا کہ یہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. ابھی ایمان نہیں آیا تمہارا، ابھی قابل قبول نہیں ہے. بہت سارے اس میں
احکامات ہیں، سارے احکامات کا جائزہ لینا مشکل ہے۔ سورہ قاف مکی سورہ ہے، اور یہ تقریباً اس میں اللہ تعالیٰ ایک سوال کا جواب دے رہا ہے کہ مکے والے کہتے ہیں اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجوم بھائی، جب مر کے مٹی میں رول مل جائیں گے تو ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ہاں، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، تمہارے جسم کے تمام ذروں کا ریکارڈ ہمارے پاس کتاب میں محفوظ ہے۔ جیسا تمہارے یہاں سیڑھیاں ہیں نا، اس میں ہر چیز کا ریکارڈ ہے، یہ تمام چیز ہمارے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے۔ تم دنیا میں انسان ہو کر یہ کر سکتے ہو تو ہم تو تمہارے خالق ہیں، تمہارے مالک ہیں، ہم کیا نہیں کر سکتے؟ جنت ہیں، دوزخ ہیں، کیا ہم پہلی انسان کی تخلیق سے عاجز تھے؟ ہم تو، ہمارا حال تو یہ ہے کہ وہ ما توسوس به نفس، تمہارے دلوں میں جو خیال اٹھتے ہیں ہم تو اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور یہ جب کبھی بات کرو سمجھ کر، اس لیے کہ دو فرشتے بیٹھے، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ پھر جنت اور دوزخیوں کی بات ہے، جنت میں انعامات ملیں گے، اور دوزخ پکار پکار کر کہے گی حل من مزید۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے 6 دنوں میں کائنات بنائی، وما مسنا من لغوب، ہم کو کوئی تھکن لاحق نہیں، ہم تھکے نہیں۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے 6 دنوں میں اللہ نے کائنات بنائی، the 7 day he rested، اللہ میاں تھک کے آرام کرنے چلے گئے، اس لیے انہوں نے چھٹی منائی۔ امت مسلمہ میں چھٹیاں نہیں ہیں، جس دن چھٹی ملتی ہے آپ کو اور مجھے اور شدت کے ساتھ دین کا کام کرنا پڑے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکے والے جو کچھ کریں گے دنیا والے ہم جانتے ہیں، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، آپ کوئی جبار نہیں، آپ تبلیغ کیجئے میرے تمام بھائیوں سے، میری گزارش ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ، یہ قرآن کی آیت ہے، میری نہیں۔ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، قرآن کے ذریعے لوگوں کو یاد دلاؤ۔ پھر سورہ زاریات ہے، ہواؤں کا اس میں ایک نظام ہے باقاعدہ، ہلکی زوردار طوفانی ہوائیں چلتی ہیں، ہوا نہ چلے دم گھٹ کے مر جاتے ہیں، طوفانی چلے بربادی تباہی آ جاتی ہے، سرد ہوائیں چلے سردی اور پالے کی وجہ سے انسان مر جاتے، گرم ہوائیں چلے لو سے انسان مر جاتے، ایک نظام اللہ نے بتایا ہے۔ پھر یہ بتا کر اللہ فرما رہا ہے ان الدین لواقع، قیامت کا دن واقع ہو کر رہے گا۔ اس میں بڑی نشانی ہے، مومنین کی نشانی یہ بتائی گئی، یہ راتوں کو کم سوتے ہیں، رات کے پچھلے پہر الصبا اللہ سے استغفار کرتے ہیں، ان کے مالوں میں غریبوں مسکینوں سائلوں کا حق ادا کرتے ہیں، احسان نہیں کرتے، اور پھر اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مثال دیا گیا کہ ان کے پاس کچھ فرشتے انسانی شکل میں آئے، انہوں نے تواضع کی، تواضع کرنی چاہیے۔ آخری آیتوں میں اللہ فرما رہا ہے دیکھو یہ قیامت قریب ہے، تمہارے نبی نے بھی کہہ دیا میرے اور قیامت کے بیچ میں بس اتنا فاصلہ ہے، لہٰذا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، میں اس کی طرف سے، انی لکم منہ نذیر مبین ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ دوسرا خدا مت بناؤ، انی لکم منہ نذیر مبین۔ اور اے تمام دنیا کے مسلمانوں، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نہ صرف غیر مسلموں میں تبلیغ کو اپنا شعار بناؤ، اپنے مسلمان بگڑے ہوئے بھائیوں تک بھی قرآن پہنچاتے رہو، حدیث پہنچاتے رہو، یہ مومنین کو فائدہ پہنچانے کا سبب ہے۔ ہم نے پوری کائنات میں سے 2 مخلوقات کو چن لیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی کرے۔ سورہ زاریات کا کچھ حصہ میں نے چند آیتیں وہ بھی لے کے مکمل کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ کل 27ویں پارے پر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔